السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 162 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم۔ اس کے شان نزول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، اسید بن شعبہ اور ثعلبہ بن شعبہ کی یہود سے جدا ہو کر اسلام لانے پر نازل ہوئی تھی۔ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے وہ دین پر ثابت قدم رہا۔ ان کی خصوصیات اور ان کے بہترین انجام کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل کتاب کی تمام کے تمام عیبوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہاں اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو تعریف کے قابل ہیں۔ ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں، یعنی جو دین میں ثابت قدم ہیں، حقیقت میں انہیں ہی نفع بخش علم جو ہے اس میں ان کو پختگی حاصل ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں علم مضبوط ہے اور وہ پوری طرح سے وہ یقین کے ساتھ اس دین پر قائم ہیں۔ پختہ علم رکھنے والوں کو ایمان کامل ہے، جو علم کی مضبوطی اور یقین کے ساتھ اپنے ایمان پر مضبوطی سے کاربند ہے اور اس پہ یقین کیے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید انہی لوگوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ علم کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی ہے کہ انسان میں تعصب نہیں رہتا، یعنی کہ یہ ہم صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے اور پچھلی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، جو ہمارے پاس موجود ہے وہی درست اور اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جو پہلے تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے مزید ان کی ایک اور خصوصیت کو بیان کرتے ہیں کہ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ علم میں مضبوط لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنا ان کے لیے ایک افضل عمل ہے اور وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ پھر رب کائنات مزید ان کی ایک اور نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی راسخ علم والے لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات ان کی ایک اور خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اجر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے علم میں راسخ لوگوں کی کتنی خصوصیتیں بیان کی گئی۔ ایک ہوئی کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک خصوصیت، والمقیمین الصلاۃ دوسری خصوصیت، والمؤتون الزکاۃ تیسری خصوصیت، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر چوتھی خصوصیت۔ چار خصوصیات اللہ تعالیٰ نے راسخ علم والوں کی، اہل کتاب کی یہاں پر بیان کی۔ رب کائنات اب ان کے اجر و ثواب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو، وہ اس سے صحبت کرتا ہو، پھر اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو بھی دوہرا اجر اجر کا وعدہ کیا، انہیں بتایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ۔ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں ابن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، یوں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد جیسے ہم نے باقی نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی کو نازل کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کی طرف وحی نازل کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے سوالات کا جواب دیا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ ان کی طرف کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ اب رب کائنات تمام انبیاء کو الگ الگ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ایک الگ سے بات کی، اور اس کے بعد باقی انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے بات کی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک گیپ کے بعد پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ سارے پے در پے، یعنی کہ ایک کے بعد دیگرے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کتنی زیادہ گہرائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر باقی انبیاء کرام سے الگ ہوا۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد باقی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد جن کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، جن میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ پھر ایک گیپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام جتنے بھی نبی انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی منصب لے کر آئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ہمیشہ سے ایک ہی شریعت لے کر آئے ہیں، وہی شریعت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم تک لائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ زبور کا علیحدہ سے تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں اس کی خاص ایک قدر تھی۔ اہل کتاب زبور کی کتاب کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی وحی کا ذکر ایک ساتھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبور کا ذکر ایک الگ سے اس کتاب کا ذکر کیا جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کو ایکسپلین کرنے کے پیچھے جو سب سے پہلی بات تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن کا نازل کرنا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اے نبی ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن نازل کیا ہے اس کا نازل کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے باقی تمام انبیاء کرام پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے تمام مسلمانوں کو اور اہل کتاب کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت کو سب سے پہلے اجاگر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو زبور کو نازل کیا جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اس کا ذکر رب کائنات نے کیا۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔
25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ ان کے مانیے کہ اگر ان کے نام لکھنا چاہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت یسین، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، کہ ہم نے جن انبیاء کرام کا بیان آپ کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے ان 25 انبیاء کرام کا ذکر آپ کے ساتھ قرآن میں کیا، من قبل، جو آپ سے پہلے تھے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے، جن کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ انبیاء کرام کی کثرت پر یہ جو دلیل ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید تمام انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی کہ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کا تکلیمہ، ان کے خود کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، کوئی بیچ میں فرشتہ نہیں حائل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا، حتیٰ کہ یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جانے لگا۔ اس کلام کا ایک نمونہ سورہ طٰہٰ میں بھی موجود ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طوا میں ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی تو اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 24 تک اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ جو کلام کیا وہ پورا کا پورا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام رسولوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو الگ سے ظاہر کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر توئین لگا کر ایک وقف دیا گیا، تاکہ ہم یہاں پر ایک اگلی بات کو اس کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی کہ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس آیت میں ان کے ساتھ جوڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جہاں جہاں پر وقف ہوتا ہے، اس وقف کرنے کا جب آپ کو معنی پتہ لگے تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر وقف کرنا کیوں لازم ہے۔ جب آپ کو معنی نہ معلوم ہو تو آپ کو یہ بیچ میں علامتیں نظر آنا کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ تو قرآن کا ایک ایک حرف سیکھنے کے لیے ہمیں اس کی گہرائی میں جب تک نہ اتریں اس وقت تک ہم اس کے حرف کی اس کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب رب کائنات رسولوں کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں کے لیے دونوں جہانوں کی بدبختی سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ رب کائنات آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی حجت، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء کرام کو بھیج کر سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا۔
انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد انسانوں کو وہ تمام حجتوں سے بری الذمہ کرنا ہے، تاکہ وہ انسان روز قیامت اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت لے کر نہ آئے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور تیرا پیغام لانے والا نہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی گمراہی اس کے اپنی کمائی کا سبب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ میں ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی بھی غیور کوئی نہیں ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مداح کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں، یعنی کہ تعریف بیان کرنے والا کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ذات کی خود مداح فرمائی ہے، خود تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے رسول بھیجے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کچھ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجنے سے اپنی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، لیکن اللہ، جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہیں سے نازل نہیں کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے پاس سے کہیں سے لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے علم میں سے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ تو آپ بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو سیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اتنے علم سیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کا علم ہم دنیا داری کا ہی ہے، دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا علم ہے۔ اور یہ قرآن کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ علم ہماری طرف سے، ہم نے اپنے علم میں سے تمہیں علم کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ مشرک اور اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ یہ جو علم ہے یہ میری طرف سے، ہم نے اپنے علم سے تمہیں عطا کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے، خود بھیجنے والے مالک یہ کائنات اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اور فرشتوں کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور ان کا ایمان کامل ہے۔ ان کی شہادت اس بارے میں ہے جو کتاب اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی توحید پر فرشتوں کی گواہی کو عظیم الشان معاملہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ نے بیان کیا، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی کتاب قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رب کائنات کی جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات اس قرآن کے بارے میں بیان کی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور رب کائنات اب یہ ساری گواہی دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اور کسی کی شہادت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اس قرآن کے لیے تو اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، پھر میں اور آپ اس قرآن سے دوری کس طرح سے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اب ساری قرآن کی سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے محمد کی نبوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، جو لوگ حق کے پیروکار نہیں ہیں، حق پر چلنے والے نہیں ہیں، وہ حق کی پیروی بھی نہیں کرنے دیتے اور حق کے راستے سے بھی روکنے والے ہیں، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ خود بھی سرگرم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، اس گمراہی میں وہ اتنا دور نکل گئے کہ واپس پلٹنے کا راستہ ہی ان کو اب دکھائی نہیں دے گا، بلکہ واپسی سے وہ محروم ہو گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کفر اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں نیکی کی راہ کی طرف ہدایت دے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یہ ظلم ان کے کفر پر اضافہ ہے، ورنہ جب ظلم کا اطلاق کیا جاتا ہے تو کفر اس کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی کہ جو ظلم ہے اس کے اندر کفر بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد انسان کے وہ اعمال کفر ہیں جن پر وہ انسان کفر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور ہو جاتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں گے، اس جہنم کے راستہ، وہ راستہ ان کے لیے جہنم کا راستہ کھول دیا گیا ہے، مغفرت کا راستہ، لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا راستہ اور سیدھا راستہ بند کر دیا۔ الا طریق جہنم خالدین، لیکن وہ کسی راستے کی طرف تو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ جو جہنم کا راستہ ہے خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ راستہ ان کے لیے کھول دیا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو جہنم میں داخل کر دے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، یہ چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ محمد نور ہدایت اور دین حق لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہی حق ہے، آپ جو شریعت لائے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بس تم اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، نبی پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہی کا ہے کفر کرنا تمہارا، یعنی کہ اگر تم نبی کو جھٹلاتے ہو تو وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو یقیناً تم نے اگر نبی کو جھٹلایا تو اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انکار کر کے تم زمین اور آسمان کے مالک کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ انکار کر کے تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ زمین اور آسمان کی ملکیت والا ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، تو وہ تو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ علیمًا حکیمہ، نہ صرف جاننے والا بلکہ پوری حکمت والا بھی ہے، وہ اس کی تمام کے تمام کاموں میں مکمل حکمت چھپی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس میں کوئی غلو نہ کرو۔ یہ آیات جو ہے یہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے نستوریہ فرقہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور یعقوبیہ فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہیں، اور مرتوسیہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی کہ تین ہیں، تین خدا ہیں، ایک حضرت مریم کو کہتے تھے، ایک اللہ کو، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مالکانیہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور خدا دونوں آپس میں شریک ہیں، یعنی چار فرقے ہیں عیسائیوں کے: نستوریہ، یعقوبیہ، مجوسیہ اور مالکانیہ، یہ چار فرقے ہیں عیسائیت میں۔ آج بھی یہ چار فرقے موجود ہیں۔ پھر سے بتاؤں گی: نستوریہ، یعقوبیہ، مرتوسیہ اور مالکانیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ غلو سے مراد کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، اس کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ جو ہے وہ غلو میں آ گئے، اور غلو میں آ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ربیت کا درجہ دے دیا، یہ غلو تھا۔ آج مسلمان بھی بہت ساری چیزوں میں غلو کرنے لگ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غلو میں جانے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حد سے تجاوز کر جائیں اور انہیں مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوحیت تک پہنچا دیں۔ افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے ڈرتے تھے وہی ہوا، جس سے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دیا، اور آپ کے سامنے حاجتیں بیان کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ واضح اللہ نے فرما دیا کہ اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ اس کو پکارو۔ وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام امور اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں وہی حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی بھی بات کو منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح کیا گیا ہے، یعنی مسیح یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ